حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں یہ خبر موصول ہوئی کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں تو مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہے، اور کیوں آپ سب نے ان کی وفاداری میں یہ خبر سن کر اپنے دندان نہ توڑے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے اپنا دانت توڑ دیا، پھر سوچا شاید وہ یہ والا دانت نہ ہو، میں نے اسی گنتی میں اپنے سارے دانت توڑ لیے، اور پھر ہی مجھے چین آیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ کے اس عمل کی خبر ہوئی تو سب گریہ کرنے لگے، یعنی رونے لگے۔ انہوں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہوا بھی نہ تھا، ان کی وفاداری کو دیکھا۔ اور اویس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اس چیز کا درس دے گئے ہیں، اور جب اویس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اویس ہمارا سچا مخلص دوست ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا، بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں ہے، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالی کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے، یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، قرن قبیلے کا ہے، میرے اس جبے کو لے جانا، اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کرے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔